السلام علیکم ایوری ون. بہت سارے اسٹوڈنٹس نے واٹس ایپ میں جو ہے ہمیں میسیج کیا کہ ہمیں پیڈاگوجی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیٹیلز بتا دیں. تو یہ سیشن جو ہے ایک تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس جو کہ NTS کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنے والے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت ہیلپ فل ہونے والا ہے. تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں پیڈاگوجی میں. بیسیکلی پیڈاگوجی ہے کیا اور پیڈاگوجی کی ضرورت کیوں ہے. وہ جنہوں نے ابھی اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے اور اس کے علاوہ وہ اپنے آپ کو NTS کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں، تو ان کو انہوں نے جب وہ پیٹرن اسٹڈی کیا تو اس میں ان کو پتہ لگا کہ ایک ٹرم یوز ہوتا ہے پیڈاگوجی، اور اس ٹرم سے ریلیٹڈ 15 سے 20 کویسچنس جو ہے وہ ہر کیڈر کے ٹیسٹ میں موجود ہوتے ہیں. تو ان کے ذہن میں یہ کویسچن آیا کہ بیسیکلی پیڈاگوجی ہے کیا. تو ہمارا یہ سیشن جو ہے وہ ٹوٹلی ان چیزوں کے ڈسکشن میں ہوگا کہ پیڈاگوجی کیا ہے اور یہ کدھر کدھر یوز ہوتا ہے. پیڈاگوجی بیسیکلی جو ہے اس کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں. یہاں پہ ہم کچھ ڈیفینیشنز کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اس کو بہت سارے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے ڈفرینٹ ٹرمز میں ایکسپلین کیا ہے. فار ایگزامپل پہلی ڈیفینیشن کہتی ہے آرٹ سائنس پروفیشن آف ٹیچنگ. مطلب پیڈاگوجی جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے ٹیچنگ سے، اور ٹیچنگ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیچر سے ریلیٹڈ ہے، ٹیچر نے کیا پڑھایا ہے یہ اس تک محدود نہیں ہے. ٹیچنگ بیسیکلی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا آپس میں ریلیشن شپ ڈسکس کرتا ہے کہ کلاس روم میں جب ٹیچر لیکچر ڈیلیور کرتا ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سامنے بیٹھ کے لیکچر سن رہا ہوتا ہے تو وہ کتنا گین کر رہا ہے، ٹیچر نے کون سے میتھڈز اپلائی کیے ہیں، اور اسٹوڈنٹ جو آگے آپ کے پاس بیٹھے ہیں ان میں کیا کیپیبلٹیز ہیں. ان میں اب آپ کے آگے بہت سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے، کچھ جو ہے بہت جلدی چیز پک کرتے ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو سلو لرنرز ہوتے ہیں اور ایک دم ان کو ایک تو وہ لیکچر کی سمجھ نہیں آتی اور بعض ٹائم ان کو میتھڈ کی سمجھ نہیں آتی. تو پیڈاگوجی کیا ہوگی، اس میں آپ نے ان ساری چیزوں کو آبزرو کرنا ہے کہ جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا آپس میں لرننگ پروسیس ہے، اسٹوڈنٹ لرن کر رہا ہے، ٹیچر اس کو لرن کروا رہا ہے، تو اس دوران جو چینجز ہیں، کن چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ٹیچر کے کون کون سے میتھڈز اپلائی کرنے چاہیے، اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کس طریقے سے پارٹیسپیٹ کروایا جا سکتا ہے. تو پیڈاگوجی میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. تو سیکنڈ ڈیفینیشن کے مطابق پیڈاگوجی کو کہا گیا ہے میتھڈ آف ٹیچنگ. اگین اسٹریٹجیز کون سی اپلائی کی گئی ہیں کلاس روم میں، کس طریقے کے میتھڈز اپلائی کیے گئے ہیں کہ اسٹوڈنٹس سے افیکٹو لرننگ ہو سکے، تاکہ وہ ایکٹیو پارٹیسپیشن کر سکیں لرننگ پروسیس میں. کیونکہ لرننگ پروسیس صرف اسٹوڈنٹس تک محدود نہیں ہے. ٹیچر کا جسٹ یہ کام نہیں ہے کہ وہ آیا، اس نے لیکچر ڈیلیور کیا، اس کے بعد اسٹوڈنٹ نے پک کیا یا نہیں کیا. اس سے ٹیچر کا کنسرن ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک ان دونوں کی آپس میں بانڈنگ نہیں ہوگی تو آپ کا لرننگ پروسیس آگے نہیں بڑھ سکتا. پیڈاگوجی جو ہے وہ ایک اولڈ گریک ورڈ ہے. پیڈاگوجی، جس کا میننگ ہے چائلڈ لیڈر. مطلب لیڈر کو ٹیچر سے کنسرن کیا گیا ہے، اور چائلڈ مین اسٹوڈنٹ لرنر. تو اگر ہم ایک ورڈ میں پیڈاگوجی کو ڈسکرائب کریں تو ہم اس کو کیا کہیں گے، ایجوکیشن. ایجوکیشن کیا ہے، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا آپس میں لرننگ پروسیس. تو اگین وہی ریپیٹ ہو رہا ہے کہ لرننگ پروسیس، لیکن کس کے درمیان، ٹیچر کے درمیان جو آپ کو وہ پڑھا رہا ہے اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو وہ سب کچھ گین کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. پیڈاگوجی کو ہم کہتے ہیں ٹیچنگ پروفیشن. ٹیچنگ پروفیشن مین کہ ٹیچر نے کیا پڑھایا، کون سے میتھڈز اپلائی کیے، اس نے کیا ٹیکنیکس یوز کی کلاس میں، تاکہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں کلاس روم میں وہ سارے پارٹیسپیٹ کر سکیں. پھر ہم آ جاتے ہیں سائنس آف ایجوکیشن. ایک ڈیفینیشن کے مطابق پیڈاگوجی کو کیا کہا گیا ہے، سائنس آف ایجوکیشن. سائنس ہم کہتے ہیں نا ڈیٹیل اسٹڈی، فل اسٹڈی، ہر اسپیکٹ کو اسٹڈی. تو مطلب ایجوکیشن کے جب آپ سارے اسپیکٹس کو اسٹڈی کریں گے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا، پیڈاگوجی. اب ہمارے پاس آ جاتا ہے پیڈاگوجی میں آپ کس کس کو فوکس کرتے ہیں. کچھ پیڈاگوجی میں آپ ٹیچر فوکسڈ ایکٹیویٹیز کریں گے، کچھ میں لرنر فوکسڈ ایکٹیویٹیز. مین ٹیچر فوکسڈ میں کیا ہوگا، ٹیچر کا ایکٹیو رول ہوگا، بہت ساری ڈیوٹیز ٹیچر پہ ہوں گی، اور یہاں پہ لرنر جو ہوگا وہ پیسو فارم میں ورک کرے گا. جبکہ لرنر فوکسڈ ٹیکنیک جب ہم یوز کریں گے تو اس میں لرنر جو ہے وہ ایکٹیو رول پلے کرے گا. ہم نے اپنی اسٹریٹجیز جو ہے وہ ڈفرینٹ کرنی ہے، کبھی ٹیچر کو ایکٹیو رول دینا ہے، کبھی لرنر کو ایکٹیو رول دینا ہے، تبھی جا کے ہمارے پاس یہ لرننگ پروسیس جو ہے وہ امپروو ہو سکتا ہے. پیڈاگوجی جو ہے وہ اونلی ہائر لیول تک ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے، یا پھر وہ اونلی پرائمری لیول تک ریسٹرکٹیڈ ہے. ٹائپس آف پیڈاگوجی پہ مطلب کون کون سی اپروچز ہیں جن کی بیسس پہ پیڈاگوجی، جن ٹیکنیکس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اپروچ ہے کنسٹرکٹیو اپروچ.
कंस्ट्रक्टिव अप्रोच किस पे बेस करती है? कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस करती है। कंस्ट्रक्टिव मीन आप देखें कंस्ट्रक्शन से निकला है। इसमें क्या होगा कि लर्नर को कोई सिचुएशन दी जाती है जिसको वो खुद अंडरस्टैंड करता है और उसके मुताबिक वो रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप जो लर्नर है उसको कोई एक्टिविटी दे देंगे और उसको कहेंगे कि आपने ये टास्क जो है वो खुद पूरा करना है, आप उसको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, या अगर बहुत हुआ तो मिनिमल कोई इंफॉर्मेशन आपने उसको प्रोवाइड कर दी। अब वो उसने टास्क कंप्लीट करना है, वो एक दफा कंप्लीट करता है, उसका डिजायर्ड आंसर नहीं आता, वो दोबारा उस प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे दोबारा उस टास्क को परफॉर्म करेगा और कोशिश करेगा कि मैक्सिमम जो है वो रिजल्ट आपके पास उसको प्रोवाइड कर सके। तो इसमें क्या होगा कि उसने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की वो किस बेस पे की? अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। एक दफा अगर उससे टास्क ठीक नहीं हुआ, उसने दोबारा परफॉर्म किया और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे उसने नॉलेज गेन किया। यहाँ पे लर्नर जो है वो एक्टिव रोल प्ले करेगा, मतलब वाइटल रोल उसका होगा, सेंट्रल रोल जो है वो लर्नर का होगा और उसको हम क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे कि उसने ये टास्क कंप्लीट करना है और उसने अपने इर्द गिर्द से इंफॉर्मेशन लेके अपने लिए इस जो एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करना है। इस जो अप्रोच है इसका क्या फायदा होता है कि ये लर्नर को इनकरेज करती है कि वो अपने प्रीवियस नॉलेज की बेस पे एक नया नॉलेज या एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। इसमें लर्नर को ज्यादा अच्छे चांसेस होंगे, उसको आप पूरा माहौल प्रोवाइड करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सीख सके। लेकिन ये एक्टिविटी मतलब वो जो लर्नर स्लो हैं उनके लिए ये काम नहीं करती। तो हमने फिर क्या करना है? डिफरेंट कोई और अप्रोच उसके लिए यूज करेंगे। आप ये सारे स्टूडेंट्स पे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं यूज कर सकते, यूज करेंगे लेकिन आप देखेंगे कि कौन सा स्टूडेंट आपको काम नहीं दे रहे, कौन सा आपको रिजल्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो फिर आपने उनके लिए कोई और अप्रोच यूज करनी है। सेकेंड टाइप ऑफ पेडागोजी या सेकेंड अप्रोच पे, सेकेंड अप्रोच का नेम है कोलैबोरेटिव अप्रोच। ठीक है, ये किधर से निकला है? कोलैबोरेशन से। कोलैबोरेटिव मीन्स कोलैबोरेशन। अब हम कहते हैं कोलैबोरेशन क्या होता है? आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। यहाँ पे हम क्या करेंगे? लर्नर्स जो हैं हम उनको साथ काम करने के लिए कहेंगे। आप स्मॉल ग्रुप्स बनाएंगे, उनको कोई एक्टिविटी देंगे जिसमें वो इकट्ठे मिलके काम करेंगे। इकट्ठे मिलके काम करने से क्या होगा? उनको वो जो टास्क है उसकी ज्यादा समझ आएगी। सारे लर्नर्स अपना व्यू देंगे, हर बंदे का व्यू ऑब्वियसली दूसरे के व्यू से डिफरेंट होगा, तो वो उसको जो पॉइंट है उसको समझ आने में ज्यादा आसानी होगी। कोलैबोरेटिव अप्रोच का क्या फायदा होता है कि उसके थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। गेन ग्रेटर इंफॉर्मेशन जो आपके इंफॉर्मेटिव मटेरियल है वो इंक्रीज होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है? इम्प्रूव स्किल्स। मतलब जब एक दूसरे के कोलैबोरेशन से काम करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो हिडन स्किल्स हैं वो सामने आएंगी और आपकी जो चीजें ये सीखना चाहते हैं, एक लर्नर को अगर फॉर एग्जांपल एक स्किल नहीं उसमें डेवलप हुई, पहले नहीं उसमें डेवलप हुई, तो वो एक दूसरे के साथ काम करने से वो स्किल डेवलप होने के ज्यादा चांसेस हैं। आप अपनी जो स्किल्स हैं लर्नर वो इम्प्रूव कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इम्प्रूव इंटरेक्शन। जो लर्नर्स का आपस में उनकी जो बॉन्डिंग है, उनका इंटरेक्शन है, एक दूसरे को समझने की जो कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी, उनकी आपस में ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट होगी, जिससे क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो भी इम्प्रूव होगा। सिक्स पॉइंट है शेयर एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज। कोई टास्क उनको दिया गया, जो उनको कहा गया कि आपने ये ग्रुप की फॉर्म में करना है। जितने उस ग्रुप में लर्नर्स थे हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट था दूसरे से, हर एक की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो दूसरे से डिफरेंट थी। जब वो उन्होंने ग्रुप में टास्क किया, हर लर्नर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिससे क्या हुआ? उनकी आपस में बॉन्डिंग भी इंप्रूव हुई और उनके पास जो नॉलेज था वो भी इंक्रीज हो गया। थर्ड अप्रोच विच इज रिफ्लेक्टिव अप्रोच। रिफ्लेक्टिव अप्रोच में क्या होता है? इसमें एनालाइज किया जाता है कि व्हाट टीचर एंड लर्नर आर डूइंग इन क्लास। मतलब क्लासरूम में टीचर और लर्नर का आपस में क्या इंटरेक्शन है, टीचर का कैसा बिहेवियर है, लर्नर का कैसा बिहेवियर है और किस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इस अप्रोच के थ्रू क्या होता है? टीचिंग प्रैक्टिसेस के बारे में आइडिया लिया जाता है कि जो टीचिंग प्रैक्टिसेस क्लासरूम में अप्लाई की जा रही हैं वेदर दे आर इफेक्टिव और नॉट, और जो है वो तरीके ढूंढे जाते हैं कि इस टीचिंग मेथड को कैसे इंप्रूव किया जाए। इस अप्रोच का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है? ये अप्रोच के थ्रू लर्नर के लिए इफेक्टिव एक्टिविटीज जो है वो ढूंढी जाती हैं, इफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग ढूंढे जाते हैं। इसके अलावा इस जो ये वाली अप्रोच है इसके थ्रू असेसमेंट्स होती हैं। असेसमेंट सिर्फ लर्नर की नहीं होती, टीचर की भी होती हैं, उनके भी मेथड को इम्प्रूव किया जाता है और स्टूडेंट्स के भी, लर्नर्स के भी असेसमेंट्स होती हैं जिनके थ्रू
ان کی ججمنٹ کی جاتی ہے. پریزنٹیشنز بھی اس اپروچ کا حصہ ہوتے ہیں جس کے تھرو پتہ لگتا ہے کہ جو کلاس روم میں جو ایکٹیویٹیز کروائی گئی ہیں وہ کس حد تک فائدہ مند رہی ہیں اور ان کو کیسے آگے امپروو کر کے کلاس روم کی پروگریس یا لرنر کی پروگریس اور ٹیچر کی پروگریس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. انٹیگریٹو اپروچ. انٹیگریٹو اپروچ کیا ہوتی ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ اپروچ جو ہے وہ باقی تمام اپروچز سے ڈفرینٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپروچ اس اپروچ کے تھرو ہم کرتے ہیں لنک کرنٹ ٹاپک کے اور پریویس ٹاپکس میں. مطلب جو کچھ ہم نے پہلے پڑھا جو کچھ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اس کا آپس میں کیا لنک ہے. تو یہ اس جو انٹیگریٹو اپروچ کا کیا ہوتا ہے, مین مقصد کیا ہوتا ہے, یہ کس چیز پہ فوکس کرتا ہے؟ کنیکشن بٹوین بٹس آف انفارمیشن. obviously ہم جو لرن کر رہے ہیں وہ سارا انفارمیٹیو مٹیریل ہے نا, انفارمیشن ہے, اور انفارمیشن کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. پہلے ہم تھوڑا سا لو لیول پہ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں, پھر جیسے جیسے ہم ایڈوانس لیولس پہ جاتے رہتے ہیں تو انفارمیشن کا جو مٹیریل ہے وہ بڑھتا جاتا ہے, ایڈوانس ہوتا جاتا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے, یہ آپ کو بتاتا ہے کرنٹ جو ہم پڑھ رہے ہیں اور جو ہم نے پریویس پڑھا ان کے آپس میں درمیان میں کیا لنکیجز ہیں. اس اپروچ کو ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن پہ, ہائر گریڈس کے لیے, یا پھر کالج یا یونیورسٹی لیول کے لیے ہم اس اپروچ کا یوز کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے براڈر انڈرسٹینڈنگ. مطلب آپ کا جو انڈرسٹینڈنگ تھنکنگ کا لیول ہے وہ زیادہ وائڈ ہو جاتا ہے اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ لیول بڑھ جاتا ہے. آپ نے ابھی انفارمیشن آپ لے رہے ہو اور اس کا جو کنیکشن پیچھے انفارمیشن سے ہے وہ اس اپروچ کے تھرو کلیئر ہو جاتا ہے. انفارمیشن آپ کو ہمیشہ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں پرووائڈ کی جاتی ہے, بٹس آف انفارمیشن ہوتے ہیں, مطلب آپ کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے. تو اس اپروچ کا مین فوکس ہوتا ہے کہ یہ جو انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہے یہ آپس میں کیسے انٹر کنیکٹڈ ہے. اپروچ وچ از انکوائری بیسڈ اپروچ. انکوائری بیسڈ اپروچ کیا ہوتی ہے؟ اس میں آپ نے لرنر کو ایک سچویشن دی ہے اور اس کو کہا ہے کہ آپ نے اس سچویشن کو ارد گرد اپنے انویسٹیگیشن کرنی ہے اور ڈسکس کرنا ہے کہ پرابلم کیا ہے, اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اپروچ ہے یہ انکریج کرتی ہے ایکسپلوریشن کو. مطلب اسٹوڈنٹس جو ہے وہ نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں, انویسٹیگیشن امپروومنٹ ہوتی ہے, وہ پرابلم کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, وہ جو ارد گرد کی انوائرمنٹ ہے کس وجہ سے پرابلم کریٹ ہو رہی ہے, اس کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے, تو وہ ریسرچ کرتے ہیں اور اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے ان میں کوشچننگ کی جو پاور ہے وہ امپروو ہوتی ہے. obviously جب آپ کوشچن کرو گے تو آپ زیادہ سیکھو گے, آپ سوچو گے کہ یہ چیز ہے تو یہ کیوں ہے. تو یہ اس سے کیا ہوگا, کریٹیکل تھنکنگ. مطلب آپ نے ایک چیز تھی آپ کو پرووائڈ کی گئی تو آپ نے نہیں کہا کہ بس اٹس اوکے, آپ سوچو گے کہ کیوں ایسا, اگر ہوا تو ہوا کیوں, اگر ہوا ہے تو اس کو کیسے حل کیا جائے گا. تو مطلب آپ کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے لرنر کی وہ امپروو ہوگی. اس کے علاوہ اس اپروچ کے تھرو پارٹیسپیشن امپروومنٹ ہوتی ہے. جتنے بھی کلاس روم میں لرنرز موجود ہوتے ہیں تو آپ آبزرو کرتے ہو کہ کون سا ایسا لرنر ہے جو پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا. اگر نہیں کر رہا تو آپ نے اس کو بھی پارٹیسپیٹ کروانا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, تمام کے تمام لرنرز پارٹیسپیٹ کریں گے اور ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ امپروو ہوگی. اس لیے اس اپروچ کو جو ہے بہت افیکٹو مانا گیا ہے, کیونکہ اس میں لرنر میں جو ہے وہ اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں, کوشچننگ کی, ایکسپلوریشن کی, ریسرچ کی, اسٹڈی کی. تو یہ سب سے جو مطلب مین جو چیز امپروومنٹ آتی ہے وہ کس میں آتی ہے, کریٹیکل تھنکنگ میں. کہ اس نے اگر کوئی پرابلم آئی ہے تو اسے نہیں کہنا کہ یہ پرابلم ٹھیک ہے حل ہو جائے گی, نہیں, یہ پرابلم ارائز کیوں ہوئی ہے, اس کے کانسیکوینسز, کن کانسیکوینسز کی بیس پہ یہ پرابلم ارائز ہوئی ہے, اس کو کیسے سالو کیا جائے. تو لرنر میں جو ہے یہ ساری کوالٹیز ڈیولپ ہونی چاہیے. تو انکوائری بیسڈ اپروچ جو ہے وہ ان ساری چیزوں کے لیے بہترین ہے. اس کے علاوہ پیڈاگوجی جو ہے بہت ڈیٹیل میں ہے, اور بھی بہت سارے ٹاپکس ہیں جو اس میں ایڈ کیے جاتے ہیں. ابھی تو ہم نے آج کے لیکچر میں صرف پیڈاگوجی اور اس کی ٹائپس کو ڈسکس کیا ہے. انشاءاللہ آگے جو سیشن ہوگا اس میں ہم اس کی باقی ڈیٹیلز کو بھی اسٹڈی کریں گے. اور یہ این ٹی ایس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ این ٹی ایس میں ڈفرینٹ کیڈرس کے جو ہوتے ہیں 15 to 20% اس میں سے ایم سی کیوز آتے ہیں. تو وہ آئی ہوپ کہ یہ جو ساری ڈیٹیلز ہیں اس کے تھرو آپ کو ایم سی کیوز جو ہے وہ حل کرنے میں انشاءاللہ ہیلپ ہوگی. اگر کہیں پہ پرابلم ہو تو آپ کمنٹ میں کویشچن اپنا بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.